وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں ایک خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے جس کا ذکر آیت نمبر 72 میں آئے گا، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا۔ اتنا جھگڑا ہوا کہ آپس میں لڑنے لگے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو ایسے میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارو، اس طرح مقتول زندہ ہو جائے گا اور وہ اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ اسی طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ اگرچہ یہ ایک خاص واقعے سے متعلق مفسرین نے بتایا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس گائے کے ذبح کرنے کے پیچھے کئی مقاصد تھے۔ ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل چونکہ ایک طویل عرصہ مصر میں قیام کرتے رہے اور وہ مصری تہذیب و تمدن اور رسوم سے متاثر ہو گئے تھے، انفلوئنسڈ تھے۔ مصری قوم گائے کو پوجتی تھی، لہٰذا ان کے اثر سے بنی اسرائیل بھی گائے کے تقدس کا شکار ہو گئے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا یعنی وہ مقتول کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حل بتانے کے ساتھ ساتھ گائے کے تقدس کو ختم کرنے کا بھی ایک ذریعہ بنایا، گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے کر۔ لہذا قاتل کا پتہ چلانے کے لیے گائے کے ذبح کی تدبیر اختیار کی گئی۔ اور اسی طرح اس واقعے کے آخر میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے یہ بھی دکھانا چاہتا تھا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، کیونکہ بنی اسرائیل کا عقیدہ آخرت بھی کمزور ہو چکا تھا۔ بظاہر ایک واقعہ ہے لیکن اس کے پیچھے کئی ایک مقاصد ہیں۔ سورۃ البقرہ کا نام اس لیے سورۃ البقرہ ہے کہ اس میں بقرہ کا قصہ آیا ہے، واقعہ آیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا۔ اذ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ اذکروا کو، اذکروا یا وذکروا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جہاں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا تھا یا بنی اسرائیل، تو وہاں کیا کہا گیا تھا؟ اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم۔ وہاں اذکروا کا لفظ واضح ظاہر تھا کہ یاد کرو۔ اب اس کی تفصیل ان واقعات میں بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ان پر عیاں کی اور کس طرح ان پر نعمتیں نچھاور کی، اور اس کی وجہ سے بار بار ان کو اذ کے ساتھ بات کی جاتی ہے کہ یاد کرو وہ وقت، وہ نعمت بھی یاد کرو، وہ نعمت بھی یاد کرو۔ لقومہ اپنی قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے۔ یہ حکم کس کے لیے تھا؟ بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے۔ یا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ گائے ذبح کرو، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا بنی اسرائیل کو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ اور بقرۃن جو ہے یہ بقرہ کی واحد ہے، بقرہ تا کے بغیر۔ بقرۃن مؤنث کے لیے بھی آتا ہے تو مذکر کے لیے ثور کا لفظ آتا ہے، ثور۔ ثور کہتے ہیں بیل کو، اور بقرہ کو بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ با قاف را سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے شق کرنا زمین کو، یعنی شق کرنا، کاٹنا، اور اس کے ساتھ زمین کو شق کیا جاتا ہے، یعنی ہل چلاتی ہے گائے۔ اسی طرح وہ شخص جو علم کو قریدتا ہے، اس کی تفصیل میں جاتا ہے، اس کی بحث میں جاتا ہے، اس کو خوب سیکھتا ہے کہ اس کے اندر ایک وسعت آ جاتی ہے، تو اس کے لیے باقر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کئی لوگ نام بھی رکھتے ہیں باقر، ہم نے تو بسکٹ کا نام باقر خان نہیں رکھا ہوا ہے، لیکن باقر کہتے ہیں اس کو جو بہت گہرا علم رکھتا ہو، علم کی تفصیل میں جاتا ہو، ڈیٹیل میں جاتا ہو، غور و فکر کرتا ہو، خوب کھود کر ریسرچ کرتا ہو،
سرچ کرنے میں بھی کیا ہوتا ہے، انسان چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتا ہے. تو یہاں پر بقرۃن آیا ہے نکرہ، یعنی کوئی بھی گائے ذبح کر لو، اور سیدھا سا حکم تھا. اگر مان لیتے تو کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن انہوں نے بال کی کھال اتاری اور طرح طرح کے سوال کیے، جس کی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے اس فعل کو یا اس حکم کو مشکل کر دیا. ماوردی کہتے ہیں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن انہیں کسی اور چیز کی بجائے صرف گائے کے ذبح کرنے کا حکم دینے کی وجہ یہ تھی کہ گائے اس جنس میں سے تھی جس کی وہ عبادت کرنے لگ گئے تھے. آگے آپ واقعہ پڑھیں گے کہ کس طرح بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں بھر گئی تھی، اور پیچھے آپ اس کا ہلکا سا ذکر پڑھ چکے ہیں کہ سامری نے ان کے لیے بچڑے کو معبود بنا دیا تھا. تو یہ اثرات کہاں سے لا رہے تھے؟ پیچھے مصر سے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے کہ وہ بچڑا جس کو یہ بڑا عظیم سمجھتے ہیں وہ ان کے دلوں میں حقیر ہو جائے. اور ایک امتحان بھی تھا. قرطبی کہتے ہیں تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ ان کے دلوں میں اب بھی گائے کی عبادت کا جذبہ موجود ہے یا نہیں. تو بعض احکامات جن کی حکمت ہمیں سمجھ نہیں آتی، یا بعض واقعات ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں جن سے ہمارا امتحان مقصود ہوتا ہے کہ ہم عمل کے کس درجے پر ہیں. بہت سی باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن وقت آنے پر ہم بھول جاتے ہیں، عمل نہیں کر پاتے. تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو عمل میں نہ ڈلے. تو بہرحال قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ یہاں پر استفہام انکاری ہے. اتتخذنا ہزوا یعنی آپ ہمارا مذاق نہ اڑائیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر، کیونکہ گائے ان کے نزدیک کیا تھی؟ بہت مقدس تھی. یعنی آپ دیکھیے حکم لایا کون تھا؟ جبریل علیہ السلام. کس پر لائے؟ موسیٰ علیہ السلام پر. موسیٰ علیہ السلام لائے بنی اسرائیل کی طرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم، اور پھر کس طریقے سے ان کو پہنچایا گیا اور بنی اسرائیل تک گیا، اور ماننے کی بجائے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. یعنی ان سے کہا کچھ اور جا رہا تھا اور جواب انہوں نے کچھ اور دیا. اور یہی طریقہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو بات کو ماننا نہیں چاہتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ ہم حاضر ہیں، لبیک، اللہ کا حکم آیا ہم ذبح کر رہے ہیں. جیسے قربانی کی عید پر ہم سب کو پتا ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے، تو کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب آئے گی وہ عید، اور جب وقت آتا ہے اس سے پہلے ہی وہ پیسے جمع کرتے ہیں جن کے پاس ایکسٹرا نہیں ہوتے اپنے بجٹ میں، وہ تھوڑے تھوڑے بچت کر کے جمع کرتے ہیں اور پھر پہلے سے ہی حصہ ڈال کے رکھتے ہیں گائے میں، یا پھر بکرا وغیرہ خرید کے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پسندیدہ عمل ہے، ہمیں یہ کرنا ہے. اور اس قربانی کو محبت سے کرنا جو ہے ایمان کی علامت ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس عید پر بڑی حجتیں نکالتے ہیں اور بڑے سوال جواب کرتے ہیں، اور اس کے آلٹرنیٹ کچھ اور فائدے بتاتے ہیں کہ کیوں نہ کسی غریب بچی کی شادی کروا دی جائے انہیں پیسوں سے، اور کسی کا گھر بنوا دیا جائے. سارا سال آپ یہ کرتے رہا کریں، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے کسی کام کے کرنے کا تو پھر وہی کیا کرے جو حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت وہی کام افضل ہوتا ہے، وہ کام زیادہ ثواب کا ہوتا ہے اس وقت. یعنی وہ پیسہ اگر آپ کسی اور کام میں لگائیں گے آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ملے گا کب؟ اس موقع پر. یعنی آپ سارا سال قربانیاں کرتے رہیں، آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب آپ کو ان 3 دنوں کے اندر ملے گا قربانی کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر ہمیں بغیر حیل و حجت کے عمل کرنا چاہیے. لیکن جو لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے پھر وہ فالتو کے سوال شروع کر دیتے ہیں، بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں تو وہ اپنے پیغمبر کو الٹا کہہ رہے ہیں کہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو. سبحان اللہ. یعنی پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ؟ کیا پیغمبر اللہ کے دین میں مذاق کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو چنے گا کہ جو دین کے نام پر کسی سے مذاق کرے؟ ایسا تو سوچ بھی نہیں سکتا انسان. یعنی مثلاً اگر کوئی کسی کو کہے کہ نماز پڑھو تو کہ تم اسے مذاق کرتے ہو، بھائی کیوں؟ اس میں مذاق کی کون سی بات ہے؟ تو جب یہاں بھی حکم ہوا تو انہوں نے اس کو مذاق سمجھا. یاد رکھیے مذاق اڑانا انبیاء اور صالحین اور نیک لوگوں کے اخلاق کا حصہ نہیں ہوتا. ان کے اخلاق میں نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا بھی مذاق اڑائیں. یہ جاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے، ناسمجھ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ جو کسی کی نقلیں اتارتے ہیں یا کسی بات کو کچھ سے کچھ بنا کر کسی اور طرح پیش کرتے ہیں. انبیاء ایسے نہیں کرتے، عقل مند لوگ ایسے نہیں کرتے. یہ ناسمجھ لوگوں کا کام ہوتا ہے. انبیاء زیادہ سے زیادہ مزاح کرتے. مزاح کیا ہوتا ہے
کہ آپ ایک سچی بات کو کسی ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ جس میں دل لگی کا سامان پیدا ہو جائے، انسان کی طبیعت خوش ہو جائے. جیسے ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت ہرگز جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ رونے لگ گئی. جب چلنے لگی تو آپ نے فرمایا، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، بے شک ہم نے ان عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کیا اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دی، یعنی کہ بڑھاپے میں کوئی نہیں جائے گا، سب جوان ہو کے جائیں گے. تو اس پر وہ خاتون خوش ہو گئی، یعنی اس کا دل خوش کر دیا. آپ بھی مسکرا رہے تھے اور یہ تھا ایک مزاح جس میں بالکل سچی بات تھی، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھانے کے لیے کہ قرآن میں غور و فکر کریں، یعنی ناسمجھی کا معاملہ نہیں کریں دوسرے لفظوں میں. تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں شمار ہوں. جاہلین جاہل کی جمع ہے فاعل کے وزن پر، اور جہل کہتے ہیں کسی کام کو اس کے مقرر صحیح طریقے کے خلاف کرنا. جاہل کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے جو علم کی ضد ہے، یعنی علم اور جہالت اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے، اور اس کا اطلاق حلم کے اپوزٹ بھی ہوتا ہے. حلم کس کو کہتے ہیں؟ حلیم ہونا، حلم بردبار. تو جاہل جو ہوتا ہے وہ بردبار نہیں ہوتا، وہ چھوٹی سی بات پہ شدید غصے میں آ جاتا ہے اور کچھ سے کچھ بولنا شروع کر دیتا ہے، یا چھوٹی سی بات اس کو ٹریگر کرتی ہے تو وہ رونا دھونا مچا دیتا ہے. تو یہ جہالت کی علامتیں ہوتی ہیں. سمجھدار لوگ ایسا نہیں کیا کرتے. اور اسی طرح بیکار گفتگو کرنا، بے فائدہ باتیں کرنا، تمسخر کرنا، یہ جاہلوں کے کام ہوتے ہیں. اور اگر کوئی شخص کسی انسان کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا عیب ہے. یعنی مذاق اڑانے والے خود عیب دار ہوتے ہیں، یعنی جو مذاق اڑاتا ہے کسی کا وہ عیب کا شکار ہوتا ہے، اس کے اندر عیب ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ کسی کی بات کو بیان بھی کر رہے ہیں تو مذاق اڑانے کے انداز میں نہ کریں. نریشن کیسی ہونی چاہیے؟ جو بات جیسی ہو، جس ٹون میں کہی گئی ہو، جس انداز میں کہی گئی ہو، اسی میں دوسرے کو بتائیں. مثلا کہیں کوئی واقعہ پیش آیا ہے اور وہاں سے آپ اٹھ کے کہیں اور جاتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آج کیا ہوا، تو جیسے وہ ہوا ویسے بیان کریں، بڑھا چڑھا کے اپنی طرف سے نہیں کریں، اور نہ مذاق اڑانے کے انداز میں. یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے، نہ سمجھ لوگوں کا کام ہوتا ہے. تو اس آیت سے کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی تعظیم کرتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ریفرنس دیا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. قرآن مجید میں اس کی ایک اور مثال بھی ملتی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جو جمعے کے خطبوں میں آپ آیت سنتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو شخص دین پڑھ رہا ہو اور دین کی تبلیغ کر رہا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھا اسلوب اختیار کرے، اچھا اخلاق اختیار کرے اور عمدہ طریقے سے بات کرے. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے بہت اچھے طریقے سے بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ایسے کرو. جب ہم دین کی بات کریں تو ود ریفرنس کریں، اوتھینٹک بات کریں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ بات لوگوں کو بتائیں. اپنے پاس سے باتیں بنا کے اس کو دین بنا کے پیش کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر یہاں اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے. They were not serious about اللہ سبحانہ تعالیٰ's commands، کیونکہ اللہ کے ساتھ معاملہ جو ہے نا ایک سنجیدہ معاملہ ہے، سیریس معاملہ ہے. ہم کسی آیت کا، کسی حکم کا مذاق نہیں اڑا سکتے یا اس پر آبجیکشن نہیں کر سکتے. صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا، ہم اطاعت کریں گے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کیوں کہا، اللہ نے کہا نہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، دکھاؤ مجھے ریفرنس، کیوں کہا. یہ ایک مسلمان کی شایان شان نہیں ہوتا. دین کا معاملہ ایک سیریس معاملہ ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے. پھر اسی طرح دین کا مذاق اڑانا یا دین والوں کا مذاق اڑانا یہ بھی منع ہے. آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، نمازوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جنت دوزخ تک کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ. یعنی یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہو سکتا. اور مذاق اڑانا کس کا کام ہے؟ منافقین کا. دلیل بتائیے، پڑھ چکے ہیں اس لیے پوچھ رہی. انما نحن مستہزئون، یہ منافقین ہوتے ہیں جو دین کا اور دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. منافق کس کا مذاق اڑا رہے تھے؟ دین والوں کا.
وہ ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کے ایمان کا مذاق اڑا رہے تھے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چھوڑے گا؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی خبر لے گا. تو کبھی بھول کر بھی دین کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ یہ انسان کو ایمان سے نفاق کی طرف لے جاتا ہے. اسی طرح کفار جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کے نام رکھتے تھے. ایسی مجلس سے اٹھ جانے کا حکم ہے جہاں کوئی دین کا مذاق اڑا رہا ہو، وہاں سے بائیکاٹ کر دینا چاہیے، ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے. ابو وائل کہتے ہیں کہ جب ایک شخص کسی مجلس میں بیٹھ کر کوئی ایسی جھوٹی بات کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اہل مجلس کو ہنسائے تو اللہ ان سب پہ ناراض ہو جاتا ہے، یعنی سب ہنسنے والوں پہ ناراض ہو جاتا ہے. میں نے یہ بات ابراہیم نخعی سے بیان کی تو انہوں نے کہا ابو وائل نے سچ کہا، کیا اللہ کی کتاب میں نہیں ہے ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم، اگر تم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو گے، انکم بے شک تم، اذن تب، مثلهم انہی جیسے ہو جاؤ گے، انہی میں شمار ہوگے. پھر اسی طرح ایک اور بات جو ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ کوئی بندہ چاہے عام ہو یا خاص ہو، ہر ایک کی ضرورت ہے کہ وہ ایسے مواقع پر جو غصہ دلانے والے ہوں اللہ کی پناہ لے. مثلاً آپ اپنے بچے کو بتاتے ہیں دین کا کوئی حکم اور وہ آگے سے اس کا مذاق اڑاتا ہے تو آپ کے اندر کیا ہوگا، آپ کی کیفیت کیسے ہوگی؟ جب آپ کے سامنے کوئی آپ کا مذاق اڑائے یا دین کا مذاق اڑائے تو کیسا ہوگا اندر؟ غصہ آئے گا نا، غصہ آئے گا. اور جب غصہ آئے گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے منہ سے کوئی باتیں نکلیں گی ایسی، اور بیچ میں شیطان آ جائے گا، وہ اور بیچ میں لگا کے تو کچھ سے کچھ آپ سے کروا دے گا. تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ جب کوئی ایسا کام کر رہا ہو اور آپ کو غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعنی اگر کسی کے مذاق اڑانے پر آپ کا یا کسی چیز کے مذاق کرنے پر آپ کو اچھا نہ لگے تو اعوذ باللہ پڑھیں، کیونکہ یہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے جس کو انسان برداشت کرے. خصوصاً اگر آپ کی ذات پر کچھ ہو رہا ہو یا آپ کے والدین پر، مثلاً آپ کے منہ سے کوئی ٹنگ سلپ ہو جائے اور کوئی اس پر ہنس دے اور پھر دوبارہ دوہرا کے آپ کو بتائے، کیسا لگتا ہے؟ اور یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے نا. یعنی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ دوسرے شخص کے منہ سے بھول کے یہ لفظ نکلا، اس نے جان کے ایسا نہیں کیا، کیا اس پہ ہنسنا بنتا ہے؟ نہیں. اور پھر کیا اس کو ریپیٹ کرنا عقل مندی کی بات ہے؟ بے وقوف انسان ہی ایسی حرکتیں کرتا ہے، کیونکہ عقل مند لوگوں کے پاس اس طرح کی حرکتیں کرنے کا وقت نہیں ہوتا. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. تو یہاں بھی ایسی حرکتیں کرنے والے جاہل ہوتے ہیں اور ان کے متھے نہیں لگنا چاہیے، وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، اٹھ جانا چاہیے. اور غصہ آئے، تکلیف ہو تو اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے اخلاق سے بھی پناہ مانگتے تھے، ٹھیک ہے، اور جہالت جیسے برے اخلاق سے پناہ مانگنی چاہیے. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یعنی جب آپ دعائیں پڑھتے ہیں.